نہیں ہے. اگر شیعہ کافر ہوتے تو باقی مسلک کے علماء اہل تشیع نہ ہو رہے ہوتے. یہ بزرگ عالم دین بریلوی مسلک کے عالم دین ہیں. ان کی اقتداء میں ایک دفعہ اہل تشیع بچے نے جمعہ نماز ادا کی ہے. جمعہ نماز ادا کرنے کے بعد اس بچے نے اس عالم دین پہ ایک سوال کیا امام کے بارے میں. اس ایک سوال کی وجہ سے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ اس ایک سوال کی وجہ سے الحمدللہ یہ اہل تشیع ہو گئے. باقی میرے چینل پہ بھی ویڈیو موجود ہیں, آپ بھی نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہر مسلک کو چھوڑ کے اہل تشیع ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اہل تشیع کافر ہوتے تو کیا اتنے بڑے بڑے مفتی, اس جیسے بڑے خطیب وہ اہل تشیع ہوتے, اہل تشیع ہونے کا اعلان کرتے؟ ویڈیو آخر تک دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا اور فقہ کا پتہ چل جائے گا کہ الحمدللہ اہل تشیع کیا ہیں. اہل تشیع نہ تکفیری ہیں نہ کسی پہ وہ کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اپنے عقیدے پہ قائم ہیں. پورے پہلے ویڈیو سنتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے خطیب اہل تشیع ہو گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد جی. بسم اللہ. قبلہ آپ یہ سنائیں کہ آپ پاکستان میں کس علاقے سے ہیں, اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی زبانی اپنا تعارف کروا دیں تو یہ سب سے آسان ہوگا. بسم اللہ. جی میں اپنا مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں کہ میرا نام محمد نواز ظاہر ہے اور میں پاکستان پنجاب ضلع ننکانہ صاحب سے تعلق ہے, اور میں ریٹائر ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول ہوں. 18 گریڈ میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی 3 جنوری 2018 میں, اور 15 اکتوبر 2017 میں میرا بڑا بیٹا پاک آرمی میں کیپٹن تھا, جو کہ میری ریٹائرمنٹ سے 2.5 ماہ پہلے وہ جام شہادت نوش کر گیا. پاک افغان بارڈر پہ دہشت گردوں سے, ٹیررسٹوں سے لڑتے ہوئے وہ کینیڈین فیملی کو آزاد کرواتے ہوئے وہ جام شہادت نوش کر گیا. اور الحمدللہ میری زندگی جو ہے درس و تدریس میں ہی گزری ہے, اور میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ ایم اے اسلامیات, ایم اے اردو اور ایم اے ایجوکیشن اور بی ایڈ, یہ چاروں ڈگریاں جو ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور کی ہے. تو اس کے علاوہ میرا جو مذہبی سفر ہے, جو میرا گھریلو مذہب تھا وہ والدین کے ہوتے ہوئے اہل سنت بریلوی مسلک سے تھا. تو ہم بھی اسی ماحول میں بڑے پڑے, بڑے جوان ہوئے اور تعلیم حاصل کی. تو اس کے بعد پھر جب میری ٹیچنگ کا آغاز ہوا تو اسی دوران مجھے یہ بھی ایک شرف حاصل ہوا کہ میں اہل سنت و جماعت کے بریلوی مسلک جو ہے اس کی مسجد میں اپنے شہر میں اس کا 9-10 سال خطیب بھی رہا. تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے. تو ماشاءاللہ, یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی تقریباً اہل سنت جو ہیں ان کے ہاں ہی گزاری ہے, آپ کے آباء و اجداد اور آپ نے. تو میں اگر آپ اجازت دیں تو سوال جو ہے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں گے تو. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب شیعہ ہوئے, یقیناً آپ نے مجھ سے عرض کی تھی کہ آپ نے جو ہے شیعہ ہو گئے تھے, تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ شیعہ ہوئے تو وہ کیا وجہ تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ سابقہ مسلک کو چھوڑ کے شیعہ ہو جائیں؟ وہ کیا چیز تھی؟ بات یہ تھی کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو ہے نا, یہ ہمارے گھر میں اگرچہ اہل سنت تھے میرے دادا جان اور والد صاحب, اور ہماری تربیت بھی اسلامی ماحول میں ہوئی, لیکن وہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت کرتے تھے اور شدید محبت کرتے تھے. بلکہ میرے دادا جان جب مجھے بچے کو ساتھ لے کر جاتے تھے, ہم ان کی انگلی پکڑ کر چلتے تھے, تو اس دور میں بھی وہ ہمیں یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. تو یہ شناسائی جو ہے نا کہ پنج تن پاک کی محبت جو ہے وہ ضروری ہے, لازمی ہے, یہ ہمیں گھر سے سبق ملا. اور میرے والدین, والد اور دادا جان وہ اتنے
محبت اور عشق سے سرشار تھے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وہ جب بھی ان کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ جی زاروں قطار رونا شروع کر دیتے تھے. جب ماشاء اللہ. شہزادہ گلگن کبارک بدوش مصطفیٰ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرماتے تھے. میرے دادا جان بھی ایسے ہی تھے, والد صاحب بھی ایسے ہی تھے. تو اس ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی, ٹھیک ہے, ماشاء اسکول کالج اللہ. جی گئے. تو کیونکہ ان کا مسلک مذہباً جو تھا وہ بریلوی جی مسلک تھا, تو صحیح. محلے کی مسجد میں بھی ہم آتے جاتے تھے اور جی نمازیں پڑھتے تھے, وہ بھی اہل سنت کا ہی ماحول تھا. تو کیونکہ یہ جو پھر یہ تھا سلسلہ کہ جب میں ٹیچنگ کے شعبہ میں آیا تو میں نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی, ایم اے جی اسلامیات کیا, ایم اے اردو کیا, ایم اے ایجوکیشن کیا, بی ایڈ کیا تھا. تو جی اور میں کالج لائف میں بھی اسپیچز کیا کرتا تھا. الحمدللہ بیسٹ اسپیکر تھا میں انٹو اردو لینگویج, پنجابی جی لینگویج. اور میں وہاں پر جو بھی ڈسکشنز ہوا کرتی تھی ان میں حصہ لیا کرتا تھا. تو پھر مجھے یہ شوق ہوا کہ میں بھی یہ جو اللہ نے مجھے ہنر دیا ہے بولنے کا یا صلاحیت بخشی ہے, تو میں ممبر رسول پر بھی, ماحول بھی اسلامی تھا تو کہ میں ماشاء اللہ. ادھر نہ ممبر رسول پر بھی بیان کروں. ٹھیک ہے, جی تو اس جی طرح پھر جو تھا نا میرا یہ سفر شروع ہوا. تو میں نا اکثر اپنے شہر کی کوئی بھی مسجد نہیں تھی جس میں اسٹیج پر نہیں آیا. ہر اچھا. مسجد میں اہل ماشاء اللہ. سنت کی جو تھی مسجد تھی, جی میں اسٹیج پر آتا تھا. تو اور اس کے علاوہ ایک پہلو میرا یہ بھی ہے کہ میں شاعر بھی ہوں, پوئٹ بھی ہوں. ماشاء اللہ. اکثر ماشاء ہمارے شہر میں ادبی مشاعرہ بھی ہوتا تھا. تو میں پنجابی, میرے 3-4 پیج ہیں آن لائن ہیں, پنجابی ماشاء پوئٹری آف گوہر, اردو پوئٹری آف گوہر, انگلش پوئٹری آف گوہر, نعتیہ اللہ. جی پوئٹری آف گوہر, اور 1-2 پیج جو ہے کہ میرے بیٹے کے نام سے ہے, میموری آف کیپٹن حسنین نواز شہید, فخر ننکانہ کیپٹن حسنین نواز شہید, تگمہ بصالت. اس طریقے سے ایک ہے حب وطن کی شمع. یہ 3 ماشاء اللہ. آن لائن جو ہے پیجز ہیں جن کا اچھا. ایڈمن جو ہے نا ایڈمنسٹریشن وہ میرے پاس ہے. تو میں یہ کرتا تھا. ماشاء تو ایک بار میں نے جمعہ پڑھایا ایک مسجد میں, تو وہاں پر میں کالج میں بھی پڑھتا تھا. یہ 77 اور 78 کی بات ہے جی جب میں گریجویشن کالج میں کر رہا تھا. تو میری ابتدا میں ایک بچے نے جمعہ پڑھا. جی I didn't know about him. جی میں اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا. بعد میں سلام پڑھا جیسے کہ اہل سنت کا طریقہ ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ جی پڑھ کے جب ہم فارغ ہوئے تو میرے سے اس نے ہاتھ ملایا, سلام دعا ہوئی. چھوٹا سا بچہ تھا, بالکل یوں کہہ لیں کہ وہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ نکلا. اس وقت اس اچھا. کی عمر 16 برس ہوگی یا 17 برس ہوگی. ٹھیک ہے, تو جی وہ ہم نا باہر نکلے اور واک کرتے کرتے نا چلے. تو اس نے میرے سے مذہبی بات جو تھی نا وہ شروع کر دی. وہ خان کا ڈوگرا کا تھا لیکن ہمارے اچھا. شہر ننکانہ صاحب میں نا وہ مہمان آیا جی تھا. اچھا. اور ادھر اس نے ایڈمیشن بھی لیا تھا. اس نے نا مسئلہ امامت کا شروع کیا. اس نے کہا اچھا. نواز صاحب بتائیے کہ آپ امام کس کو سمجھتے ہیں, امام کون ہوتا ہے. ہوں. تو میں نے اس کو بتایا کہ بھئی امام پیشوا کو کہتے ہیں, لیڈر کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, خلیفہ کو کہتے ہیں. تو جو میرا نالج تھا اس کے جی مطابق میں نے بات, اس نے نا میری بات کو ریجیکٹ کیا, ایکسیپٹ نہیں کیا, اچھا. مسترد کر دیا. اس جی نے کہا کہ میرے نزدیک امام ایسا نہیں. میں نے جی کہا آپ بتلائیے کہ امام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے, اس کے جی خصائص کیا ہے امام کے ہونے چاہیے. تو جی اس بچے مجھے, وہ اہل تشیع مسلک رکھتا تھا اور ان اچھا. کا امام باپ بھی تھا, کیونکہ اس نے اچھا. اپنے تعارف میں مجھے اس وقت یہ بتایا. اور ادھر مجالس بھی ہوا کرتی تھی, اشرا محرم بھی ہوتا تھا. تو یہ جی سارا ان کا ادھر چلتا تھا. یعنی اس کے پاس میں نے فیل کیا کہ کافی نالج تھا اچھا. بچے کے پاس. تو اس نے جی مجھے بتایا کہ بھئی ہمارے نزدیک امام وہ ہوتا ہے جو کل جی کائنات کا امام ہو. اور اس نے آیت پڑھی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ.
تو माशाल्लाह, अच्छा, اس نے جب یہ آیت پڑھی تو میں نے اس کی بات کو نہ سمجھنا شروع کیا. میں نے अच्छा, کہا کہ یار واقعی مجھے نہ بات صحیح، کیونکہ مجھ میں تعصب نہیں تھا. ٹھیک ہے، माशाल्लाह, میں माशाल्लाह, تعصب سے بالا تھا اور نہ میں تعصب کو پسند کرتا تھا. بطور जी, ایز اہل سنت ہونے کے بھی جب میں اسپیچ کرتا تھا تو ہر مسلک जी, کا آدمی جو تھا وہ میری واز سننے کے لیے مسجد میں آتا تھا. کیونکہ صحیح, میں زیادہ اس وقت بھی اپنی سپیچز میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا تھا. یہ ایک عطیہ ہے، ایک میرے مولا رب کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ बेशक, جس کے دل میں حب محمد و آل محمد ڈال دے. اینی ہاؤ میں اس سے پھر نا متاثر ہوا اس کی باتوں سے جو. जी, اور دوسرا اس نے یہ بھی بتایا کہ جو امام ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے اور وہ دنیا کے درس میں کبھی زانو تلمذ طے نہیں کرتا، تو وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اس जी, کو बेशक, دنیا میں مقرر نہیں کیا جاتا. یہ چند ایک اس نے خصوصیات جو ہے نا گنوائی جو کہ مجھے پسند آئی، مجھے سمجھ آئی. تو میں जी, پھر جو تھا بالکل اس کی طرف جو ہے نا. اور پھر میرے جو دوسرے استاد تھے 9th जी, 10th کے اسکول میں، وہ अच्छा, بھی ان کا نام تھا نظر حسین جعفری صاحب. وہ ہمارے ठीक, اردو پڑھاتے تھے ہمیں 9th 10th میں، اور ہمارے شہر کے وہ تقریباً 60-70 سال سے وہ خدمات دینی خدمات امام بارگاہ قصر فاطمہ میں وہ اپنی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے. تو پھر जी, میرے ساتھ بھی ان کا بہت پیار تھا، میں ان کا شاگرد بھی تھا. اور وہ خوش قسمتی سے وہ ہمارے محلے دار بھی تھے. تو پھر اس طریقے سے ان کے ساتھ واقفی تو تھی ایک دوسرے کی. پھر ان کے ساتھ जी, بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا. وہ میری بھی ان کے محلے کی جو اہل سنت کی مسجد تھی جہاں وہ رہتے تھے وہاں بھی میں اسپیچز کرتا تھا، تو وہ سنا अच्छा, بھی کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ میں اہل سنت ہوں اور ایسے اسپیچیں میری سنتا ہوں، اور کافی سراہا کرتے تھے میری بات کو. जी, تو کیونکہ میں اختلافی بات تو کرتا ہی نہیں تھا، تو میں सही, اس طریقے سے پھر نہ ان کے پاس بیٹھ کر پھر ہم تبادلہ خیال کرتے رہے. تقریباً یہ میں سمجھوں تو تقریباً کوئی 40-45 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس وقت میری ایج جو ہے 67 ہے. जी, تو ان کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، اور ہم ایک بیٹھ کے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل جو ہے نا ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے، یعنی شیئر کرتے تھے، ایک دوسرے کی بات میں اضافہ کرتے تھے. تو जी, وہ مجھ سے بڑھ کر بات کرتے تھے، میں الحمدللہ ان سے بڑھ کر بات کرتا تھا. تو پھر ہم دونوں خوش ہوتے تھے، یعنی جو माशाल्लाह, اسرار تھے احوال تھے تو وہ जी, ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کرتے تھے. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصل مذہب جو ہے یہ بھی میں نے بطور اہل سنت سے سیکھا کہ ہم जी, بھی اس ٹاپک پر اسپیچ کیا کرتے تھے کہ بھئی عشق مصطفیٰ، بندے जी, میں انسان میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارا بریلوی مسلک تھا، تو जी, بریلوی میرے دوست احباب جو ہے یا علماء جو ہے وہ عشق مصطفیٰ پر بہت زور دیتے ہیں. ٹھیک ہے، बेशक, مقام مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، یہ موضوعات ٹاپک ہوا کرتے تھے जी, اس دورانیے میں. تو پھر جب میں نے خود اپنا مطالعہ کیا، ایم اے اسلامیات کیا، تو لامحالہ چیز ہے کہ پھر اسٹڈی بھی تو کرنا تھی نا. ٹھیک ہے، پہلے بھی مجھے کافی نالج تھا، علم تھا الحمدللہ. تو پھر میں نے ایم अच्छा, اے اسلامیات بھی کیا. جب پھر میں نے مطالعہ کیا کچھ جو ہے نا آگاہی، जी, جب میں نے گریجویشن مکمل کی نا، بی اے مکمل کیا، کیونکہ اس وقت بھی ہمارے سلیبس میں اس وقت یہ تھا اصول حدیث بھی تھا، اصول जी, تفسیر بھی تھا. ٹھیک ہے جی، یہ سارے ٹاپک تھے. تو सही, تاریخ بھی تھی، ہسٹری بھی تھی، اسلامک ہسٹری. تو پھر یہ پڑھ کے نا، تو حالانکہ میرے والدین جو تھے نا وہ जी, اہل سنت تھے، گھریلو مسئلہ کی جو مذہب تھا. تو پھر जी, جب میں ان کو، حالانکہ وہ پڑھ تھے، اتنا پڑھے لکھے نہیں تھے، تو میں जी, ان کو نا پھر جب وہ بیٹھ کر نا کتاب سنایا کرتا تھا، پھر تو अच्छा, نا وہ کہتے کہ اچھا یار ایسا بھی ہے، ہم تو जी, ایسے سنتے ہیں، انڈیا سے بھی ایسے سنتے تھے. ٹھیک ہے، जी, اگرچہ مذہبی ماحول تھا، مذہبی ذہن تھا. تو جیسے کہ جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا، ٹھیک ہے،
ان جی کے حیاتی نے امیر شام نے بنایا. تو جی پھر جب میں نے یہ بات ان کے ساتھ بتائی کہ یہ تبری کا حوالہ ہے، ابن خلدون کا حوالہ ہے، یہ ایسے، تو پھر وہ کہتے اچھا ایسا بھی تھا. حیرانی جی کے ساتھ میں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتا تھا. تو ہوں، اس طریقے سے میری والدہ تھیں، ٹھیک ہے، جب جی وہ ضعیف العمر ہو گئی تو اچھا ان کو پھر تکلیف ہوتی تھی، نمازی تھی وہ بھی، تو ہوں، 5 وقت کی نماز ہوتی تھی تو ان سے پھر نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. بہت اچھا انتہائی ضعیف العمر ہو گئی تھی، بیمار بھی رہتی تھی. تو میں نے کہا کہ ماما جان آپ ایسا کیا کریں، آپ نا عصر کی نماز جو ہے نا ظہر کے ساتھ پڑھ لیا کریں، ظہرین پڑھ لیا کریں، اور جو اچھا مغرب کی نماز ہے نا وہ مغربین پڑھ لیا کریں، اچھا مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز ملا کر جو ہے نا وہ پڑھ لیا کریں. تو پھر وہ نا مرتے دم تک ایسا ہی کرتی رہی. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ہے سلسلہ. اور باقی رہی بات کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، جی میرا کیوں اس طرف جو ہے، کیونکہ میں نے جب ایم اے اردو کیا میں نے اقبالیات بھی پڑھی، جی کیونکہ ہمارے پاکستان میں شاعر مشرق حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ جی تعالی، ان کو قلندر لاہوری بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل تو ان کا مطالعہ کیا تو اچھا ان کے جو فلسفے ہیں، خودی کا فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، جی عشق کا مسئلہ ہے، فلسفہ ہے، عقل و جی عشق ہے، یہ اقبالیات میں نا خاص ٹاپک ہیں. تو پھر ان بالکل پر میں نے غور کیا تو میں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے. اور اسلامی مطالعہ بھی تھا کہ جی میرے آقا نے فرمایا کہ انا علی من نور واحد، واہ، کہ بے شک میں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام نور واحد سے ہے، ایک نور سے ہے. جی ٹھیک ہے، پھر وہ ایسے مطالعہ ہوتا گیا اور جو محبت تھی نا، پھر لوگ مجھے یہ بھی پوچھنے لگے کہ جب میں اظہار کرتا تھا، کیونکہ لازمی جی بات ہے جو محب ہوتا ہے وہ تو محبوب کی بات ہی کرتا ہے نا. بے ٹھیک ہے، شک بے شک ایسا ہی جیسے کہتے ہیں نا، مات دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے، ہر جی چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے. بے ٹھیک ہے نا شک جی. بے شک بے شک تو کسی کے چہرے کو بھی حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں چہرے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. اور ایسا ہی جیسے ہمارے اہل سنت میں وہ کہا جاتا تھا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا تھا، ان جی کے نام کے ساتھ کرم اللہ جی وجہ الکریم. تو اس لیے مات دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے، ہر چہرہ جی کسی کا محبوب ہوتا ہے. تو بے شک میرا جو زیادہ، اور پھر کیونکہ محبت اور عشق کی، عشق مصطفیٰ کی جب بات ہوتی تھی نا، ہم دلائل کیا کرتے تھے، حدیث مبارکہ بیان کیا کرتے تھے. فرمان رسول لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والد سے بڑھ کر، اپنے بیٹے سے بڑھ کر، تمام دنیا سے بڑھ کر مجھ کو عزیز نہ رکھے، مجھ سے محبت نہ کرے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو پھر ایسا ہی ہمارے مطالعہ میں جب یہ چیز آئی کہ جب جی عبد ود کے مقابلے میں علی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف جی لے جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر اللہ کل، جی بے کہ شک کل ایمان کل کفر کی جانب جا رہا ہے، کل ایمان کل کلے شرک کی طرف جا رہا ہے. بے شک تو پھر یہ بات تو میں نے پھر جب یہ فرامین دیکھے تو پھر میرا جی ذہن اس طرف گیا کہ بھئی جی کل ایمان جو ہے نا وہ تو مولانا مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بے ٹھیک ہے، شک تو پھر بے شک اس طریقے سے میرا جو انکلائنیشن آف مائنڈ تھا نا، تو جی اس طرف کو پھر چلتا گیا. تو اچھا یہ ان کی محبت جو ہے یہ فرض ہے، فرمان ایسا ہی رسول سے بھی ہے ثابت ہے، اور قرآن سے اچھا بھی ثابت ہے. اچھا تو محترم نواز صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ شیعہ ہو گئے تو اس کے بعد آپ جی کے جی شیعہ ہونے کے بعد آپ پر خاندانی کوئی مشکلات آئیں یا اپنی گھریلو کوئی مشکلات آئیں؟ کس سفر میں آپ گزرے؟ جی پلیز اس کے بارے میں کچھ روشنی جی ڈالیں. جی. اگرچہ میرے سسرال جو ہے نا جی وہ کٹڑ اہل سنت بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ویسے پیری مریدی کے بھی قائل ہیں وہ. اچھا ان کے پیر صاحب بھی ہیں، ادھر بورا بہاڑی کی طرف ہے. تو سید اچھا صاحب تھے لیکن سنی سید تھے.
تو ان کو وہ نا ایسے عرس بھی کرواتے تھے سارا. تو وہ تو اس میں کوئی شک نہیں, دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ جو ہے سخت تعصب رکھتے تھے اہل اچھا تشیع سے. تو ٹھیک حالانکہ وہ اس قدر سخت تھے کہ ان کے ادھر گاؤں میں نا تو جی ایک گھر تھا صرف شیعہ کا, وہ بھی سید تھے, ٹھیک ہے. اچھا اور ان کے ساتھ میرے سسرال کے مراسم بھی بہت اچھے تھے, ٹھیک ہے, اچھا آنا جانا بیٹھنا بٹھانا ایک دوسرے سے صحبت کرنا. لیکن میرے سسرال والے نا تو اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے, ٹھیک ہے. اچھا جی یعنی یہ تو بڑی مزیدار بات ہے, یعنی اچھا تعلق بھی زبردست تھا. تو جی لیکن ان کے گھر کا پانی نہیں پیتے تھے, ان کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے. تو اس طریقے سے نا, اور محبت بھی ان کے ساتھ بہت ہی, عزت و احترام بھی شاہ صاحب کا بہت کرتے تھے. جب میری شادی ہوئی نا ادھر تو انہوں نے مجھ جی سے تذکرہ کیا کہ ایسے جو ہے نا شاہ صاحب ہے تو وہ نا بہت اچھے ہیں, ہم آپ کو ان سے ملائیں گے. لیکن اچھا میرے سسرال کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرا دل جو ہے تو اس وقت میرے دل میں کیا ہے, اچھا یعنی حب محمد و آل محمد خفیہ تھی نا. بالکل ہاں اچھا اچھا تو ہاں تو وہ نا مجھے نا جب میں ادھر سسرال کے ہاں گیا تو وہ مجھے نا لے کے گئے ادھر, ان سے جی ملاقات کروائی. تو اچھا جب میری سے بات ہوئی تو جی انہوں نے نا مجھے دیکھا, وہ کافی عمر رسیدہ تھے اور ریٹائر سب انسپیکٹر بھی رہے تھے, اچھا اس کے بعد پھر ٹیچر بنے. تو پھر انہوں نے مجھے سسرال نہیں بتایا کہ بھئی وہ آپ شاہ صاحب سے ملے تو وہ تو آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اچھا آپ کی جی متاثرائی کر رہے تھے. ہاں جی ایسے انہوں نے بتایا. باقی رہی میرے گھر کی, جی میرے بیٹے جو تھے جب میری شادی ہوئی اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے, بیٹی کوئی نہیں اللہ نے مجھے دی. تو اچھا تینوں بیٹوں کے نام بھی میں نے ہی رکھے, ٹھیک ہے. ٹھیک جو بڑا بیٹا میرا شہید ہوا جس نے تک میں بصالت حاصل کیا تو جی اس کا نام حسنین نواز بھی میں نے نہیں رکھا. اور ماشاء پھر اللہ اس کے بعد میرا دوسرا بیٹا ہوا تو جی اس کا نام جو تھا میں نے ثقلین نواز رکھا, حدیث ثقلین سے, جی ٹھیک ہے, جی ماشاء اللہ ماشاء ثقلین نواز. اللہ اور جی پھر مجھے اللہ نے تیسرا بیٹا دیا تو جی پھر میں نے اس کا نام رکھا کوثین نواز. تو ماشاء میرے اللہ خوب سارے نا یہ ہمارے ماحول میں ایک عجیب سا نام تھا, الگ تھلگ جی نام تھا. تو بالکل وہ مجھ سے پوچھتے تھے, یعنی یہ انڈیویجول تھا نام انفرادی, وہ پوچھتے تھے یار یہ کیا نام ہے, یہ کیسے آپ نے نام رکھا. تو پھر جی مجھے نا الیبوریشن کرنا پڑتی اس نام کی کہ میں نے رکھا اور اس نظریے سے رکھا. یہ جی مقام ہے کعبہ قوسین, یہ 2 قوسوں کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. جی جو جی معراج شریف کی رات جو تھی تو اس وقت بلندی کی رات تھی اور بہت عظمت والی رات تھی. میں نے اس کا تذکرہ جو قرآن حکیم میں ہوا نا کہ جی فکان قاب قوسین او ادنی, جی تو میں نے قوسین سے, اور جو زیادہ ہمارے اہل تشیع اور اہل سنت کے اشتراکات میں سے ہے کہ دونوں جی سٹیجوں پر یہ درود تاج پڑھا جاتا ہے, درود بالکل تاج جی بالکل صاحب تاج المراج براک والا عالم, ٹھیک ہے نا. یہ دونوں سٹیجوں سے پڑھا جاتا ہے. تو جی اس میں بھی اس کا نام تھا کعبہ قوسین او ادنی, جی قوسین کا آتا ہے. تو پھر جب وہ میں اس کی تشریح کرتے تھے نا پھر وہ بہت خوش ہوتے تھے. تو اچھا باقی رہی میری اپنا مسز کی بات, تو جی الحمدللہ آج شام کو بھی میں نے اس کو بتایا کہ بھی میں ایک براڈ پہ جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو جی آپ کا ذکر کیا, تذکرہ خیر کیا آپ کا, تو ماشاء اللہ سلامت رہے بہت وہ خوش ہوئی, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ اور ان کا اچھا ہاں, اور الحمدللہ جب میرا بیٹا شہید ہوا تو جی وہ بھی اور ہم دونوں بالکل اب بھی ہماری روٹین ہے, بالکل ہمارا ماحول اہل سنت تھا. تو جی ہم ضرور نہ جاتے تھے, امام بارگاہ جاتے تھے اچھا 9 اور 10 محرم کو. ہم اچھا ادھر دعا بھی کرتے تھے, جب میرا بیٹا آرمی میں گیا بھی جاتے تھے. تو ٹھیک مجھے نا پھر بعض دوست جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھتے تھے, استفسار کرتے تھے کہ بھئی جی آپ تو سنی ہو, آپ کیوں جی ادھر جاتے ہو امام بارگاہ میں, ٹھیک ہے. اچھا تو میں کہا کرتا تھا کہ بھائی جب عشرہ محرم آتا ہے نا تو جی یہ سوگ کے دن ہے,
ٹھیک ہے نا, یہ غم کے دن ہے. ایسے تو جب کسی کی تعزیت کے لیے جانا ہوتا ہے نا, تو ہم اس کے گھر جاتے ہیں. محلے میں بالکل کوئی فوت ہو جائے, شہر میں کوئی فوت ہو جائے, کوئی اپنا عزیز فوت ہو جائے, تو ہم تعزیت کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں, بے شک اس گھر والے سے ملتے ہیں, پھر ہم بے شک پھوڑی پر بیٹھتے ہیں, پھر اس مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, فاتحہ خوانی کرتے ہیں. تو یہ بے نہیں شک کہ بھئی محلے میں کوئی فوت ہو گیا تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہے, کہ جی آپ نے افسوس کرنے کے نہیں گیا جی, ہم نے جی گھر میں بیٹھ کے فاتحہ خوانی کر لی تھی بس. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی. یعنی اچھا یہ یہ ایک طریقہ ہے. محترم نواز صاحب یہ بتائیں کہ جی جب آپ کا بیٹا شہید ہوا تو ظاہر ہے جو جی جوان جی بیٹا, جو ماں باپ کا جوان بیٹا ہوتا ہے, اور وہ اس کی جدائی میں ماں باپ تو ٹوٹ جاتے, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اس جی بیٹے کی شہادت کے بعد آپ کی ظاہری زندگی پر تو ظاہر ہے عام دنیاوی حساب سے تو ہر ماں باپ پر اثر پڑتا ہے. تو کیا آپ کا جو ہے امام حسین علیہ السلام کی یعنی کہ ان کی شہادت کو جاننے سے پہلے یہ حالات بدلی تھی, یا یہ جب آپ کا بیٹا جو ہے یہ شہید ہوا تو تب آپ کی حالت بدلی؟ جی جی دیکھیے کہ جب جی اللہ نے مجھے اپنے انعامات سے نوازا, کیونکہ بیٹے اللہ کا انعام ہوتے ہیں بے شک اور بے شک بیٹی اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا ہی اللہ نے مجھے اپنے بیٹوں سے نوازا, اور ان کے نام میں نے اہل رسول اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کی نسبت سے رکھے. بے شک بے شک تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے دل میں, ٹھیک ہے, پہلے ہی محبت تھی. بے کتنی شک کتنی محبت تھی. یعنی اس وقت میرے, یا سمجھو یوں ہی کہہ لو کہ نا, اگر مجھے کوئی فتویٰ لگانا تو لگا دے, مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. یعنی میں اندر سے, میرا باطن بالکل شیعہ تھا. ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا, ہاں ماشاءاللہ. جی بالکل, یعنی کیونکہ میں یعنی کہ دیکھ چکا آپ تھا. کو اس تکلیف کو برداشت کرنے میں امام حسین علیہ السلام نے سہارا دیا ہے, یہ اچھا میں کہہ سکتا ہوں. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, نہیں آپ میری پوری بات سن لیجئے. بسم اللہ بسم ٹھیک اللہ. ہے, میری تو کیونکہ بات میری ابھی مکمل نہیں ہوئی. تو جی پھر اس کے بعد جب میرا بیٹا شہید ہوا, ٹھیک ہے, جی ہم اس جی پہ ہوتے ہوئے بھی امام بارگاہ جاتے تھے. ٹھیک ہے جی, اور جی ہم غازی عباس علمدار سرکار کو بھی ہم مانتے تھے اس وقت بھی, ماشاءاللہ کیونکہ ماشاءاللہ. ہمارے نا عملی زندگی کے عملی ترجمے اپنا تجربے میں, ایکسپیرینس میں یہ ہوا, یہ بھی جی دیکھو مولا کی بات کا کرم ہے کہ ہم جی نے جو بھی منت مانی, جی ٹھیک ہے, ہمارے رشتہ داروں میں, ریلیٹیوز میں کسی کے اولاد نہیں تھی, جی تو ہم ادھر ان کو لے کے گئے 9-10 محرم کو. ٹھیک ہے جی, امام جی بارگاہ میں انہوں نے صحیح. منت مانی. وہاں پر انہوں نے کوئی وہ گفٹ دیا, کوئی سیب دے دیا وہاں سے, جی یا کوئی چیز دے دی, یا جی مولا علی اصغر علیہ السلام کے جھولے سے جی پکڑ کے جی اللہ نے ان کو اولاد دے دی. ماشاءاللہ. جی ٹھیک ہے نا, تو جی جی بالکل. ان چیزوں سے نا پھر عقیدہ جو ہے, بلیف جو ہے انسان کا, وہ تقویت پکڑتا ہے, سٹرونگ بے ہوتا شک ہے. بے شک بے شک. اچھا, ایسے پھر میرا بیٹا جو تھا نا, جب شہید ہو گیا, جی یا شفقت پدری جو ہوتی ہے نا والدین کے لیے, اولاد جو ہے نا بہت عزیز ہوتی ہے, ہر بے والدین شک کے لیے ہوتی ہے. بالکل ایسے. دیکھیں اگر بچہ چھوٹا سا بیمار ہو جائے, جب میرا بیٹا نا یہی جو شہید ہوا چھوٹا سا تھا, تو اس کو نا بخار ہو گیا, آدھی جی رات سے زیادہ کا وقت تھا. تو وہ کہتا اچھا ٹھٹرا تھا, اے پپا مجھے سردی لگ رہی ہے, اے پپا, گرمیوں میں یہی موسم تھا نا, جی ویدر تھا جی سمر, تو سردی لگ رہی ہے. تو میں اس بچے کو لے کے گیا, اس کو آدھی رات کو گھر سے ڈاکٹر کو جگایا, میرا جی کلاس فیلو تھا, اس سے پریسکرپشن لکھوایا, دوائی دی, میڈیکل سٹور کھلوا کے, اللہ نے رحم دی. یعنی والدین جو ہے نا, ٹھیک ہے, ان بچے کو تکلیف ہو تو والدین بھی نہیں سوتے ایسے ساری رات. بے شک ٹھیک ایسے. ہے, بچے جی کو, یعنی یہ باقی یہ بات یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ جس تن لاگے سو تن جانے, جس بالکل کا سچ. جاتا ہے, ٹھیک اسی ہے, کو بتاؤ. اسی کو پتہ ہے, جس کے آتش ہجر بھڑکی ہوئی ہے, کہ بے اسی شک کو پتہ ہے کہ کس بھاؤ بیت رہی ہے, وقت کیسے گزر رہا ہے. کیونکہ کہتے ہیں میاں محمد صاحب نے کیا, عیداں تے جی شبراتاں آئیاں, لوگ گھرانوں آئے, پر او نہیں آئے پرت محمد, جڑے آپ ہتھیں دفنائے. آپ آتی ٹھیک دفن ہے, ایسے بالکل ایسے. جڑ
جن لوگوں کو ہم خود دفنا کے آتے ہیں نا اپنے ہاتھوں سے، وہ گھروں جی کو نہیں لوٹتے. بالکل. ٹھیک ہے. تو میں نے جب میرے بیٹے کی میت آئی، الحمدللہ میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں ایک عظیم رتبے سے نوازا ہے، نواز کو نوازا ہے، نواز گوہر ماشاء کو اللہ ماشاء اللہ، نواز کو نوازا ہے نوازا ہے. اللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا تو ماشاء- میں نے اس کو سلوک بھی مارا. ٹھیک جی ہے. تو الیکٹرانک میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا تھا، انہوں نے یہ میری ویڈیو بنا لی اور تقریباً 6 ماہ جو ہے نا وہ جی الیکٹرانک میڈیا پر اسی پر میرے ٹاپک پر گفتگو ہوتی رہی کہ دیکھیں جی یہ بوڑھا آدمی ہے. اصل میں نا جو جوان ہوتے ہیں نا جی انہوں نے بوڑھے والدین کی میت کو کندھا دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو جب جی بوڑھے والدین کو، جوان اولاد کو، ٹھیک ہے، ان کی میت کو کندھا دینا پڑ جائے تو قبر ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. بالکل مجھے پکڑ بالکل. پکڑ کے فوجی افیسر تھے نا کہ مجھے پکڑ کے چڑھانے لگے جب وہ ان کی میت لے کے چلے جنازے کے لیے. بہت دنیا جی تھی، پورا شہر ہی تھا، پتہ نہیں کتنے ہزار، صدریں بھی نہیں بنی جنازے کی. جی تو آرمی بھی بہت تھی، حکومت بھی اتر رہی تھی، 2 ہیلی پیڈ بنے تھے ہمارے شہر میں، یعنی ماشاء اللہ. اتنا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے پکڑ رہے تھے. میں نے کہا سر کیپ می الون، لیو می الون. ٹھیک ہے. آئی ایم اوکے. میں نے ماشاء بریگیڈیئر صاحب کو بولا ہاں آئی ایم اللہ. اوکے الحمدللہ. تو پھر میں جب میت کے ساتھ وہ ایمبولینس میں بیٹھا اور جی گریو یارڈ کی طرف سفر شروع ہوا تو میں نے، جی میرے ساتھ فوجی بیٹھے ہوئے تھے، میرے دونوں بیٹے بھی تھے. تو میں نے آئی اسٹارٹڈ ٹو ٹاک ود مائی مارٹائر سن. ٹھیک ہے. میں نے اس جی کی بات کرنی شروع کی. میں نے جی کہا وہ بیٹا کیا ہوا؟ اچھا یار اچھا. کوئی بات نہیں. ہاں جی. ہم سبھی نے کلو مانا علیہ فان، ہم سبھی نے جانا اس دنیا سے، بے شک بے ہر شک. چیز فنا ہو جائے گی. یہ نہ بیٹا آپ یہ نہ کہنا کہ یہ کیا ہو گیا، میں ٹھیک ہوں، میں مطمئن ہوں، میں پریشان نہیں ہوں بیٹا. آپ نے اللہ کو عظیم رتبے سے نوازا. یعنی اس سے میں باتیں کر رہا تھا جیسے زندہ سے باتیں کی جاتی ہیں، شہید ماشاء اللہ ہوتے بھی زندہ ہیں. ٹھیک بے ہے. شک بے شک تو صحیح جب زندہ ہے بے شک. میں نے ان کو سورہ مزمل شریف زبانی پڑھ کے سنائی اس کے کان میں. ٹھیک ہے. جی اور سورہ مزمل شریف، سورہ ملک کا رکوع، سورہ یوسف کا رکوع، جتنا مجھ سے آتا تھا میں پڑھ سکتا تھا اس کے ماشاء کان میں سب سنایا، باتیں کی. تو جب میں نے سر اٹھایا نا، جو وہ جتنے لوگ تھے نا وہ اللہ. جی اپنے ہینکرچیف نکال گئے نا تو وہ بھی جی ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے، وہ بھی آنسو بہا رہے تھے. اینی ہاؤ تو بات یہ ہے کہ جن سے محبت ہو، ٹھیک ہے، بالکل ان کی جدائی جو ہے مشکل نا ہوتی ہے بے شک. بہت سخت ہوتی ہے اور اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. حضور علیہ جی الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. تو جی ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے، کیونکہ بے شک ان سے دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے نا یہ جی کہتا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی بالکل ایسے ہی. میت جو بھی میت ہے اس کا احترام کرو. ٹھیک ہے. اگر بالکل کافر کی بھی میت ہے، ٹھیک ہے، جی جا رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے، تو اس کے ادب کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ، ایسا ہی احترام کرو میت کا. بے تو شک. یہ نہیں ہمارا اسلام کہتا کہ تم جو ہے نا میت کی پامالی کرو، اس پہ گھوڑے دوڑاؤ، اس پر ظلم کرو، ظلم کے بعد پھر ان کے ناک کان چھیدو، کسی کو نو کے نیزہ پر لے جاؤ. اور اسلام جو ہے نا یہ باتیں نہیں کرتا. تو ایسا ہی ہے بے شک. حضرت میں اشاروں میں بہت سی باتیں کہہ گیا ہوں بات جی جی کرتے ایسا ہی ہے. کرتے. اچھا ٹھیک ہے. محترم آخری بات جو تو میں آپ سے ایک آخری سوال کروں گا کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم جو ہے بہت کم جی ٹائم رہ گیا. میں جی اچھا باقی بات یہ تھا کہ اب الحمدللہ میں ماتم کرتا ہوں. ماشاء اللہ میں ماشاء اگر مجھے جذبات کو سہارا ملا ہے تو اللہ. جی ان کے ظلم کو یاد کرتے ہوئے جو مظلوم کربلا ہیں ان کو، ماشاء اللہ. ان کے ذریعے سے اگر اچھا مجھے سہارا ملا ہے جینے کا. نواز صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کوئی میسج دے دیں اپنے یہ لوگ جو ہیں نا ہمارے جو سننے والے ہیں یا وہ حضرات جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت تو کرتے ہیں لیکن وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا میسج چھوڑ دیں پلیز کہ آپ کی اس محنت سے یا آپ کے اس تجربے سے ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری اہل سنت کے ہاں اور اس کے بعد وہ آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے دین کو قبول کیا
تو آپ کوئی ایسا پیغام ان کے لیے چھوڑ دیں کہ جس سے ان کی زندگی بھی سنور جائے اور ان کے جو ہے جو محنت ہے وہ بچ جائے اور ان کی پریشانیوں سے بھی وہ بچ جائیں، جو تجربہ آپ نے حاصل کیا ان تک پہنچا دیں. بسم اللہ. دیکھیے میرا پیغام نہیں بلکہ محبوب مصطفیٰ، ٹھیک ہے، جی حضور مربی بے کساں شفیع سیاں رحمت للعالمین ہادی دین مبین سرور کون و مکان قاسم خلد و جناں پردہ دار رازق الفقاں باعث تسکین قلب و جاں حضور پر نور شافع یوم نشور علیہ تحیت و سلام. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہیں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا کتاب اللہ و اطرتی، یہ دو وزنی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر تم ان کو تھام کے رکھو گے، ان کو پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد تا قیامت، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے فرمایا کہ میں، میرے محبوب کہتا ہے کہ میں تم سے، میرے محبوب کہو میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، میں تم سے یہ مانگتا ہوں کہ تم میرے جو آل محمد ہیں ان کے ساتھ آپ مودت اختیار کریں. تو مودت کیا ہے؟ وہ محبت سے اوپر والا درجہ ہے، ٹھیک ہے. اگر اتباع کرنی ہے تو محمد و آل محمد کی کرنی ہے، محبت مودت اختیار کرنی ہے تو مودت اختیار کرنی ہے. یہی میرا میسج ہے. کیونکہ مودت جو ہے نا یہ محبت کی آخری منزل ہے، حالانکہ عشق کا لفظ میں قرآن میں کہیں نہیں آیا عشق کا، ٹھیک ہے جی. کیا ہے؟ اشہد الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومنین ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے پکے ہیں، سخت ہیں. شدید محبت کا نام عشق ہے، جس کو ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نور حیات. بھائی اگر نور حیات حاصل کرنا ہے میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، ٹھیک ہے، اگر صراط مستقیم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جدھر علی راستے پر چلے اس کے پیچھے ہو جاؤ، کیونکہ علی علیہ السلام کبھی غلط راستے پر جاتا ہی نہیں. واہ واہ واہ، بے شک ٹھیک بے ہے، شک بے شک بے شک. تو ان کے پیچھے ہو جاؤ. اب جنہوں نے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں شمس تبریزی فرماتے ہیں تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود جہاں بود علی بود، ہم اول و ہم آخر، ہم ظاہر و ہم باطن، اللہ کے علی بود علی بود علی بود.